اس کے بعد باب دوم کا آغاز کیے چلتے ہیں 8 شہزادے۔ آپ ان شہزادوں کو کسی بھی دوسرے نام سے جو آپ پسند کریں پکار سکتے ہیں، ناصح، مشیر، سرپرست یا نیک ارواں، جو چاہیے گا آپ اسے اس نام سے پکار سکتے ہیں۔ جو بھی نام ہو، شہزادے اس طریقے سے میرا کام کرتے ہیں جو سادہ اور قابل عمل ہے۔ ہر رات دن کی سرگرمیوں کے اختتام پر شہزادے اور میں ایک گول میز کانفرنس کرتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دن بھر انہوں نے جو میری خدمات انجام دی ہوتی ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکوں اور اس طرح ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکوں۔ یہ کانفرنس ٹھیک اس طرح سے جاری رہتی ہے گویا کہ یہ شہزادے اپنی حقیقت گوشت پوست کے وجود کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یا اپنے تصور کی قوت سے رابطہ کرتے ہیں اور سوچ بچار نظر ثانی کرتے ہوئے اور شکریہ ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آپ کی صلاحیت کا پہلا امتحان ہو سکتا ہے کہ آپ کس حد تک اپنے ذہن کو دولتیں قبول کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔ جب کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہو تو محض یاد کریں جب مورس، مارکونی، ایڈیسن اور رائٹ برادران نے پہلی مرتبہ اپنے نئے اور بہتر منصوبے اور کمالات کا اعلان کیا تو پھر کیا ہوا تھا۔ اس طرح آپ کو ناخوشگوار اور صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور طاقت ملے گی۔ آئیے اب شہزادوں کے ساتھ اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت دن ہے۔ اس نے مجھے جسمانی اور ذہنی صحت سے نوازا ہے۔ اس نے مجھے کھانے پینے کی اشیاء اور اوڑھنے کے لیے کپڑے مہیا کیے ہیں۔ اس نے مجھے دوسرے کام کرنے کے لیے ایک دن مہیا کیا ہے۔ اس نے مجھے ذہنی سکون مہیا کیا ہے اور تمام اندیشوں اور وسوسوں سے نجات دلائی ہے۔ اے میری رہنمائی کرنے والے شہزادوں، ان انعامات کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اپنی ماضی کی زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے اور اس طرح میرے ذہن اور میری جسم کی روح اور میرے خوف اور فساد کے اثرات اور وجوہات سے بچانے پر میں آپ سب کا مجموعی طور پر شکر گزار ہوں۔ مادی خوشحالی کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو تو نگری اور افراد کے احساس سے لبریز رکھا اور غربت اور کمی کے احساس سے آزاد رکھا۔ مضبوط جسمانی صحت کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو مضبوط صحت کے احساس سے بھرے رکھا اور اس طرح وہ ذرائع مہیا کیے جنہوں نے جسم کے ہر خلیے اور ہر جسمانی عضو کو آفاقی توانائی کی وہ مناسب مقدار میں مہیا کر رکھی جن کی ان ضرورت تھی، اور اس عظیم دانش کے ساتھ براہ راست تعلق مہیا رکھا جو کہ اس توانائی کو جہاں اس کی ضرورت تھی پہچانے اور اس کا اطلاق کے لیے کافی ہو۔ امید کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری آج کی خواہشات کی تکمیل اور کل کے اہداف کی تکمیل کا وعدہ کیا۔ یقین کے شہزادے، میں اس رہنمائی پر تمہارا شکر گزار ہوں جو تم نے مجھے مہیا کیا۔ تم نے مجھے وہ کام کرنے پر اکسایا جو میرے لیے فائدہ مند تھا اور وہ کام کرنے سے روکا جو اگر کر لیتا تو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ تم نے میری سوچوں کو قوت بخشی اور میرے کاموں کو زور و اثر سے نوازا اور مجھے وہ فہم عطا کیا جس کی مدد سے میں قوانین قدرت کو سمجھ سکوں، اور ساتھ ہی اس قدر بصیرت دی کہ میں اپنی ذات کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کر سکوں۔ رومانس کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ سالوں گزر جانے کے باوجود جو مجھے جوانی کے جذبے سے سرشاد رکھا۔ مجموعی دانش کے شہزادے، میں تمہارا دائمی شکر گزار ہوں کہ تم نے میری ماضی کی تمام ناکامیوں، شکستوں کی غلطیوں کے خدشات اور غلطیوں، مایوسی اور ہر قسم کی نحوستوں کو انمول اہمیت کے پائیدار اثاثے میں تبدیل کر دیا اور میرے اندر یہ اہلیت اور خواہش پیدا کی کہ میں دوسروں کو اس بات پر تیار کر سکوں کہ وہ اپنے ذہنوں پر تسلط حاصل کریں اور اپنی ذہنی قوت کو زندگی کی دولتوں کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ یوں مجھے اس سعادت سے نوازا کہ میں اپنی تمام خوش نصیبیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کر سکوں جو ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اپنی خوش نصیبیوں میں مزید اضافہ کر سکوں۔ میں اس لیے بھی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ کسی بھی انسانی تجربے کو بوجھ بنا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی،
اور تمام تجربات کو مفید خدمات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور سوچنے کی قوت واحد قوت ہے جس پر میرا مکمل کنٹرول ہے، اور یہ کہ سوچنے کی قوت کو ہم مرضی کے مطابق خوشی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور میرے سوچنے کی قوت پر کسی قسم کا قدغن یا حد بندی نہیں لگا سکتی، سوائے اس کے کہ جو میں نے خود اپنے ذہن میں لوگوں کو کر رکھا ہے۔ میری خوش قسمتی کا سب سے بڑا اثاثہ ان 8 شہزادوں کی موجودگی کو شناخت کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہیں وہ جنہوں نے میرے ذہن کو ان 12 دولتوں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ میرے ان شہزادوں سے روزانہ گفتگو کرنے کی عادت ہے، جس کی وجہ سے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں مجھے ان دولتوں کی پائیداری پر یقین ہے۔ یہ شہزادے ایک ایسا واسطہ ہیں جن کے ذریعے میں اپنے ذہن کو ان چیزوں پر مرتکز رکھتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں، اور ان چیزوں سے ذہن کو ہٹاتا ہوں جن کو میں نہیں چاہتا۔ یہ مجھے ہر قسم کے منفی ذہنی رویے سے مسلسل تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور یہ منفی خیالات کے بیجوں کو میرے ذہن میں جڑیں پکڑنے سے پہلے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے اہم مقصد پر مجھے اپنا ذہن مرتکز رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں پورا تعاون مہیا کرتے ہیں۔ یہ مجھے اپنی ذات میں اور دنیا کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور مجھے اپنے ضمیر کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ یہ مجھے ماضی کی ناکامیوں اور شکستوں پر مبنی تمام ناخوشگوار خیالات کے خلاف اپنی ذہن کی کھڑکیاں بند رکھنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ اس لیے میرے لیے ایک انمول خزانے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان شہزادوں نے مجھے میرے اندر موجود ایک دوسری ہستی سے روشناس کیا ہے، جو کہ اس جذبے کے ساتھ سوچتی ہے، حرکت کرتی ہے، منصوبہ بناتی ہے، چاہتی اور عمل کرتی ہے، جو ناممکن، اور یہ بے شمار مرتبہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہر مصیبت اپنے ساتھ اپنے برابر کے فوائد کے بیچ بھی لے کر آتی ہے۔ لہذا جب مجھے کوئی مصیبت گھیرتی ہے، جیسا کہ ہر ایک کو گھیرتی ہے، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہو جاتا، بلکہ میں اس کے برابر کے فائدے کا بیج تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور اس سے موافق امکانات کا پودا اگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان شہزادوں نے مجھے میرے ان انتہائی سخت مصیبتوں پر جن کا مجھے سامنا ہوتا تھا قابو پانا سکھا دیا۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میرے جسم اور میری روح کے لیے کیا اچھا ہے، اور تمام اچھائیوں کے سرچشمے کی جانب میری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے مجھے اس سچائی سے روشناس کیا ہے کہ حقیقی خوشی اشیاء پر تصرف حاصل کرنے سے یا انہیں اپنی ملکیت میں لینے سے حاصل نہیں ہوتی، مادی اشیاء کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے شہزادوں سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں کی، بلکہ جو کچھ انہوں نے مجھے پلے سے دے رکھا ہے، ہمیشہ ان پر شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا۔ شہزادے میری ضروریات سے آگاہ ہیں اور انہیں پورا کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مجھے تمام ضروریات زندگی وافر مقدار میں مہیا کرتے ہیں۔ شہزادوں نے مجھے سکھایا ہے کہ میں ہمیشہ اس حوالے سے سوچوں کہ میں لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں، اور اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کرنے کی خواہش ہرگز نہ رکھوں۔ انہوں نے مجھے بلاگ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا ہے، ایسی زندگی جو کسی شخص کو اس کی اپنی اندرونی قوتوں سے روشناس کروائے، اور وہ جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی مسائل کو حل کر سکے، اور اپنی ضروریات کے مطابق تمام مادی اشیاء حاصل کر سکے۔ انہوں نے مجھے پرسکون ہونا اور اپنے باطن کی آواز کو سننا سکھایا ہے۔ انہوں نے مجھے اس یقین سے نوازا ہے کہ میں اس کے بعد رائٹر یہاں ایک خوش و خرم انسان کے مسلک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خوشیاں تلاش کرنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہوئے مجھے اپنی خوشیاں بھی مل گئی ہیں۔ میں اچھی اور مضبوط صحت کا مالک ہوں، کیونکہ میں ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتا ہوں۔ میں صرف وہ غذائیں استعمال کرتا ہوں جو قدرت نے جسمانی نشوونما کے لیے پیدا کی ہیں۔ میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، بلکہ میں تمام نوع انسانی سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی پسند کا کام کرتا ہوں، جس میں کھیل کو بڑی فراخ دلی سے شامل کر لیتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی کام سے تھکتا نہیں ہوں۔ میں ہر روز شکریہ ادا کرتا ہوں، مزید دولتوں کے لیے نہیں، بلکہ اس دانش کے لیے جس کی مدد سے میں دولت کے اس عظیم ذخیرے کو جو میرے اختیار میں ہے پہچانتا ہوں، سمیٹتا ہوں اور مناسب انداز میں استعمال کرتا ہوں۔ میں جس کا بھی نام لیتا ہوں، میرا مقصد محض اس کی عزت افزائی کرنا ہوتا ہے۔
میں کسی بھی شخص کی مدد یا ہمدردی کا طلبگار نہیں ہوتا، میں صرف اپنی دولتوں کو تمام ان لوگوں میں تقسیم کرنے کا خواہاں ہوتا ہوں جو انہیں لینا چاہتے ہیں۔ اپنے ضمیر کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس لیے یہ میرے ہر کام کی میری درست رہنمائی کرتے ہیں۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی خاطر کسی کو دکھ نہیں دیا، بلکہ میں نے ہر اس شخص کو جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق استوار ہوا ہے پائیدار دوستی کا رستہ دکھا کر اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے پاس میری ضروریات سے زیادہ مادی دولت ہے، کیونکہ میں لالچ سے پاک ہوں۔ صرف ان مادی اشیاء کی خواہش رکھتا ہوں جن کو میں نے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ میری بہت بڑی جائیداد ہے جس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زیادہ تر میرے ذہن میں غیر مادی دولتوں کی صورت ہے جس کا تعین صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں یا تصرف میں لا سکتے ہیں جو میرے طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ میں نے یہ وسیع جائیداد قدرت کے قوانین کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی عادات کو ان کے مطابق ڈالتے ہوئے بنائی ہے۔ اس کے بعد رائٹر یہاں ماسٹر چابی کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس فلسفی کو بیان کرتے ہوئے جسے 12 دولتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو لازمی اپنانا ہوگا، اپنی کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں ان دولتوں کو پانے کے لیے ذہن کو تیار کرنے کے طریقے بتا چکا ہوں، لیکن یہ صرف کہانی کی شروعات ہیں۔ مجھے ابھی اس کی وضاحت کرنا ہوگی کہ آپ کس طرح ان دولتوں پر قابض ہو سکتے ہیں اور کس طرح انہیں مکمل طور پر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کہانی کی ابتدا نصف صدی سے بھی قبل اینڈریو کارنیگی کی زندگی میں ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑا انسان دوست اور امریکی معاشرتی نظام کی خصوصی پیداوار تھا۔ کارنیگی نے 12 دولتیں حاصل کی، جن میں مالی دولت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنی ساری عمر میں اس کو مکمل طور پر بانٹ نہیں سکا، لہٰذا اس نے اسے میرے آگے دوسرے آدمیوں کو منتقل کر دیا جو اسے آج تک انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ اسے 8 شہزادوں کی خدمات میسر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ مجموعی دانش کے شہزادے نے اسے اپنی برکات سے اس قدر نوازا تھا کہ نہ صرف اس میں اپنی مادی دولتیں بانٹنے کے لیے پورا جوش و جذبہ پایا جاتا تھا، بلکہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ وہ لوگوں کو اس مکمل فلسفہ زندگی سے روشناس کرانا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ تمام دولتوں کو سمیٹ سکتے تھے۔ کارنیگی کی خواہش تھی کہ انفرادی کامیابی کے فلسفے کو منظم کیا جائے تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنی اسی خواہش کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا تھا: میں نے اپنی دولت دوسرے لوگوں کی جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں حاصل کی ہے، اور جتنی جلدی مجھے ایسے ذرائع میسر آ گئے کہ میں لوگوں میں بے عملی کا جذبہ پیدا کیے بغیر اسے واپس کر سکوں، میں یہ لوگوں کو ہی واپس کر دوں گا۔ لیکن میری دولتوں کا بڑا حصہ اس علم پر مشتمل ہے جس کی مدد سے میں نے مادی اور غیر مادی دونوں قسم کی دولتیں حاصل کی ہیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں اس علم کو ایک فلسفے میں منظم کر دیا جائے تاکہ ہر اس شخص کو مہیا کیا جا سکے جو اپنی ذاتی اختیار میں موجود امکانات کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ ان دولتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو میں آپ میں بانٹنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو لازمی اس فلسفے کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو لاگو کرنا ہوگا۔ اس فلسفے کے اصول بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس مختصر سی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ دنیا میں بسنے والے آدھے سے بھی زیادہ انسانوں کے لیے کیا خدمات انجام دے چکا ہے۔ برازیل میں بسنے والے افراد کے فائدے کے لیے اس کا پرتگیزی زبان میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے، جہاں 15 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کر چکا ہے۔ ریاست متحدہ میں یہ عملی طور پر ہر شہر، قصبے، گاؤں میں ایک یا ایک سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچا چکا ہے، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 2 کروڑ پر مشتمل ہے، اور یہ تمام دنیا کے لوگوں میں بھائی چارے پر مبنی فضا پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص مسلک یا طبقے کی بنیادوں پر استوار نہیں، بلکہ اس کی بنیادیں انسانی جدوجہد کے ہر میدان میں پائیدار کامیابیوں اور کامرانیوں کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ تمام مذاہب کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ کسی بھی مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اپنی نوعیت میں اس قدر عالمگیر ہے کہ یہ لوگوں کو ہر پیشے میں یقینی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن
اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے، یہ فلسفہ اس قدر سادہ ہے کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں اور جن حالات میں بھی ہیں، آپ اسی وقت اس پر عمل درآمد شروع کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اب ہم تمام دولتوں کی ماسٹر چابی کے رازوں کو بیان کرنے کی طرف آتے ہیں۔ 17 اصول ایک قابل اعتماد رہنما نقشے کے طور پر تمام قسم کی مادی اور غیر مادی دولتوں کے سرچشمے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس نقشے کی پیروی کرتے ہوئے آپ کبھی بھی راستہ نہیں کھو سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور ان کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا جو ان عظیم دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات یاد رکھیں کہ پائیدار دولتوں میں دوسروں کو شریک کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو چیز بھی کوئی حاصل کرتا ہے اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ماسٹر چابی ان 17 اصولوں میں سے کسی ایک اصول میں پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا راز ان تمام کے مجموعے میں پوشیدہ ہے۔ یہ اصول ان 17 دروازوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں سے گزر کر ہی آپ ان اندرونی کمرے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تمام دولتوں کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ ماسٹر چابی ان تمام دروازوں کے تالے کھولتی چلی جاتی ہے جو اندرونی کمرے تک لے جاتے ہیں، اور جب آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کی تیاری کا انحصار ان 17 اصولوں میں سے پہلے 5 اصولوں کو ذہن نشیں کرنے اور ان کے عملی اطلاق پر ہے، جن کو اب میں تفصیلاً بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بقیہ پارٹس کے لیے نیچے دی گئی پلے لسٹ پہ کلک کریں۔